بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا علی مدد۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم مولا علی علیہ السلام کی حیات کے بارے میں کچھ بات کریں گے، مگر اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے اسے سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں۔ نصرتیں دی ہیں علی کا کام سوتے جاگتے، خواب و بیداری ہے یکساں یہ ہے عین کردگار۔ اس کی بیداری کی عظمت کو سن ہجری سے پوچھو، جس کا سونا بن گیا تاریخ دین کی یادگار۔ مولا علی مولود کعبہ، ابو الایمان حضرت ابو طالب اور جناب فاطمہ بنت اسد کے بیٹے، پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد، بھائی، جانشین اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے شوہر، حضرت امام حسن و حسین علیہ السلام، بی بی زینب سلام اللہ علیہا اور بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہا کے بابا ہیں۔ اسلام کی پہلی منزل دعوت ذوالشیرہ سے لے کر قیامت تک علی کی خدمات دین محمد کے لیے ہیں، اور کیوں نہ ہو کہ جبکہ علی کا خون رسول کا خون، علی کا گوشت رسول کا گوشت ہے، اور علی نازل ہی کیے گئے اسلام و پیغمبر اسلام کے لیے۔ آپ کی نوری تخلیق خلقت آدم سے پہلے نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو چکی تھی، لیکن انسانی شکل میں آپ کا ظہور 13 رجب یوم جمعہ بمقام خانہ کعبہ ہوا۔ آپ کی مادر فاطمہ بنت اسد اور آپ کے والد حضرت ابو طالب تھے۔ حضرت فاطمہ بنت اسد حضرت اسد کی بیٹی تھی، جو حضرت عبد المطلب کے بھائی اور فرزند ہاشم تھے، اس لیے علی دونوں طرف سے ہاشمی تھے۔ مورخین نے آپ کے نزول کعبہ کے متعلق کوئی اختلاف نہیں کیا، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ آپ سے پہلے خانہ کعبہ میں کوئی نازل ہوا نہ ہوگا۔ آپ کا نام حضرت ابو طالب نے اپنے جد اعلیٰ قسی کے نام پر زید، مادر فاطمہ بنت اسد نے اپنے باپ کے نام پر اسد، اور سرور کائنات نے اللہ کے نام پر علی رکھا۔ آپ کا ایک نام حیدر ہے جو آپ کی ماں نے رکھا، جس کی تصدیق اس وجہ سے ہوتی ہے جو آپ نے مرحب کے مقابل پڑھا، جس کا پہلا مصرع یہ ہے کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ اس نام کے متعلق روایات میں ہے کہ جب آپ جھولے میں تھے اور ایک دن ماں کہیں گئی ہوئی تھی، جھولے پر سانپ چڑھا، آپ نے اسے پکڑ لیا اور مکہ چیر پھینکا۔ جب ماں نے یہ ماجرا دیکھا واپس آ کر تو بے ساختہ کہا یہ حیدر ہے۔ آپ کی کنیت و القابات بے شمار ہیں۔ کنیت میں ابو الحسن اور ابو تراب، اور القابات میں امیر المومنین، المرتضیٰ، اسد اللہ، نفس اللہ، حیدر کرار، ساقی کوثر مشہور ہیں۔ کنیت ابو تراب حضرت علی کو بہت پسند تھی۔ اس کنیت سے کوئی آپ کو مخاطب کرتا تو بہت خوش ہوتے تھے، کیونکہ یہ کنیت آپ کو سرکار دو جہاں نے دی تھی۔ ایک روایت کے تحت حضرت علی کو تلاش کرتے خانہ سیدہ پر پہنچے۔ سیدہ نے کہا کہ مسجد کی طرف گئے ہیں۔ جب آپ مسجد میں آئے دیکھا کہ علی مٹی پر سو رہے ہیں اور مٹی آپ کی عبا پر لگی ہے۔ رسول نے اپنے ہاتھ سے مٹی جھاڑتے ہوئے فرمایا، قوم یا ابا تراب، اے ابو تراب اٹھو، یعنی علی ابو تراب ہیں۔ تراب کہتے ہیں مٹی کو، اور علی مٹی کے باپ ہیں۔ اور قرآن میں خدا کہتا ہے کہ اِنَّ مَثَلَ عِیسیٰ عِندَ اللہِ کَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَہُ مِن تُرَاب، کہ عیسیٰ کی مثال آدم کی مثال ہے جسے مٹی سے خلق کیا۔ اور سورہ آل عمران آیت نمبر 59 میں
خدا نے آدم اور عیسیٰ کو ابن تراب کہا، جبکہ علی ابو تراب ہیں۔ آپ کی پرورش رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی اور آپ کی شادی 2 ہجری میں حضور کی دختر جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا سے ہوئی۔ حضور اکرم کا ارشاد مبارکہ ہے کہ علی کے علاوہ فاطمہ کا ساری دنیا میں رہتی دنیا تک کف نہیں ہو سکتا۔ آپ کی والدہ ماجدہ جناب فاطمہ بنت اسد 4 ہجری میں انتقال فرما گئی اور آپ کی وفات سے علی بے حد متاثر ہوئے اور رسول کو بہت رنج ہوا اور اپنی چادر اور اپنے کرتے کو شریک کفن کیا۔ ہجرت سے پہلے حضرت ابو طالب علیہ السلام کا انتقال ہو گیا اور اس سال کو رسول نے عام الحزن کہا ہے۔ علماء کا اتفاق ہے کہ علم اور شجاعت جمع نہیں ہو سکتے، لیکن امیر کائنات اگر جنگ میں آگے تھے تو علم میں برتر، جنگ بدر ہو کہ احد، خندق ہو کہ خیبر، جنگ حنین ہو یا کوئی اور مارکا، ہر منزل میں ہر موقع پر علی کی ذوالفقار چمکتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اور انسان تو انسان، حضرت علی نے جنوں سے بھی جنگ کی، جس کی مثال جنگ بیر العلم ہے۔ امام حسن عسکری سے مرقوم ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ اسکارسک سے واپسی میں ایک اجاڑ وادی سے گزرے، آپ نے پوچھا یہ کون سا مقام ہے؟ اسے وادی کثیب الارزق کہتے ہیں۔ اس جگہ ایک کنواں ہے جس میں وہ جن رہتے ہیں کہ جنہیں سلیمان قابو نہ کر سکے۔ آپ نے فرمایا قافلہ ٹھہراؤ اور 10 آدمی پانی لے کر آؤ۔ آدمی کنویں پر پہنچے، کنویں سے آگ نکلی، سارا جنگل آگ بن گیا، سب بھاگ گئے۔ آپ پہ جبرائیل نازل ہوئے اور کہا کہ کسی اور کو بھیجنے کے بجائے علم دے کر علی کو بھیجا جائے۔ علی روانہ ہوئے۔ علی پہنچے جب بڑا عفریت برآمد ہوا اور رس پڑنے لگا تو علی نے فرمایا کہ میں علی ابن ابی طالب ہوں، میرا شیوا میرا عمل، سرکشوں کی سرکوبی کرنا ہے۔ یہ سن کر آپ پر اس نے حملہ کیا۔ آپ نے وار خالی دے کر اسے ذوالفقار سے 2 ٹکڑے کر ڈالا اور اس کے بعد آگ کے شعلے بلند ہوئے اور دھوئیں کے طوفان کنویں سے برآمد ہوئے۔ علی نے بردن و سلامن کی چند آیتیں پڑھی، آگ بجھنے لگی، دھواں ہوا ہونے لگا۔ علی نے کنویں میں ڈول ڈالا، کنویں سے ڈول باہر پھینک دیا گیا۔ جب حضرت علی نے رکس پڑھا اور کہا کہ مقابلے کے لیے آ جاؤ، یہ سن کر ایک عفریت برآمد ہوا۔ آپ نے اسے قتل کیا، پھر کنویں میں ڈول ڈالا اور وہ پھر باہر پھینک دیا گیا۔ غرض یہ کہ اس طرح 3 بار ہوا۔ بالآخر آپ نے اصحاب سے کہا کہ میں کمر میں رسی باندھ کر کنویں میں اترتا ہوں، تم رسی پکڑے رہو۔ اصحاب نے رسی پکڑ لی، علی کنویں میں اترے۔ کنویں سے چیخو پکار کی آوازیں آنے لگی کہ علی ہمیں پناہ دے دو۔ آپ نے فرمایا کلمہ پڑھو اور امان لے لو۔ غرض یہ کہ کلمہ پڑھا گیا۔ اس کے بعد حضرت علی امیر المومنین 20,000 جنوں کو قتل کر کے 24,000 قبائل کو مسلمان کر کے کنویں سے برآمد ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو سینے سے لگایا، پیشانی پر بوسہ دیا اور پھر 1 رات قیام کے بعد مدینے روانہ ہوئے۔ امیر المومنین دنیا اور امور دنیا سے حد درجہ بیزار رہتے تھے۔ آپ نے دنیا کو مخاطب کر کے کہا کہ اے دنیا جا، میرے علاوہ کسی اور کو دھوکہ دے، میں نے تجھے طلاق دے دی۔ آپ کے نزدیک کسب حلال بہترین صفت تھی جس پر آپ خود بھی عمل پیرا تھے اور روزی کمانے کو عیب نہیں سمجھتے تھے اور مزدوری کو اچھی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ محدث دہلوی کا بیان ہے کہ حضرت علی نے ایک دفعہ کنویں سے پانی کھینچنے کی مزدوری کی اور فی ڈول کے لیے 1 خرمہ اجرت کا فیصلہ ہوا۔ آپ نے 16 ڈول پانی کھینچے اور اجرت لے کر سرور کائنات کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دونوں نے مل کر تناول فرمایا۔ حضرت علی علیہ السلام کی شان میں قرآن کی بہت سی آیات نازل ہوئی
اور امیر المومنین نے فرمایا کہ قرآن 4 حصوں میں نازل ہوا، ایک حصہ ہمارے حق میں، ایک ہمارے دشمنوں کے بارے میں، ایک حصہ فرائض و احکام میں، اور ایک حصہ حلال و حرام میں۔ اور قرآن کا بہترین حصہ ہمارے حق میں نازل ہوا۔ قرآن کی بہترین آیات حضرت علی کے حق میں نازل ہوئی، جس میں آیت تطہیر سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 اور آیت ولا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 نازل ہوئی کہ بس تمہارا ولی اللہ ہے، اس کا رسول اور وہ مومن جو نماز قائم کرتے ہیں اور رکوع کی حالت میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ حضرت علی نے ہی رکوع کی حالت میں زکوٰۃ ادا کی اور انگوٹھی سائل کو دی۔ ایک روز جب سائل نے مسجد میں سوال کیا تو کسی نے کچھ نہ دیا۔ سائل نے آسمان کی طرف منہ بلند کر کے خدا سے شکوہ کیا کہ امیر المومنین خیر المرسلین کے ساتھ رکوع میں پہنچے ہوئے تھے۔ سائل کو چھوٹی انگلی کا اشارہ کیا اور اس نے انگوٹھی اتار لی اور پھر آیت نازل ہوئی۔ اس کے علاوہ آیت بلغ سورہ مائدہ آیت نمبر 67 کہ اے رسول وہ بات پہنچا دیجیے جو تم پر نازل ہوئی، اگر یہ کام نہ کیا تو رسالت کا کوئی کام نہیں کیا۔ جب غدیر میں رسول پہنچے تو خدا کا پیغام آیا تو رسول نے غدیر خم کے مقام پر خطبہ حجت الوداع دیا اور اپنے جانشین کا اعلان کیا اور فرمایا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ یہ اعلان کرنا تھا کہ جبرائیل آ گئے اور آیت لے کر نازل ہوئے۔ فرمایا خدا کہتا ہے کہ آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تمام کر دی، دین اسلام سے راضی ہوا۔ اور اس کے علاوہ آیت نجوہ، آیت نوائیہ، آیت تام وغیرہ، اور رسول نے آپ کی شان میں بہت سی احادیث بھی بیان کی، مثلا حدیث مدینہ، حدیث سفینہ، حدیث نور، حدیث خیبر، حدیث ثقلین اور حدیث غدیر۔ اور علی کے علم کے بارے میں رسول نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ جناب ابن عباس کا کہنا ہے کہ علم و حکمت کے 10 درجوں میں سے 9 علی کو ملے اور 10ویں درجے میں تمام دنیا کے علماء شامل ہیں، اور پھر بھی علی کو فضیلت حاصل ہے۔ ایک دن فرمایا کہ اگر میرے لیے مسند قضا بچھا دی جائے تو میں توریت والوں کا توریت سے، انجیل والوں کا انجیل سے اور قرآن والوں کا قرآن سے اس طرح جواب دے سکتا ہوں کہ ان کے علماء حیران رہ جائیں۔ اور فرمایا خدا کی قسم میں جانتا ہوں کہ کون سی آیت خشکی پر نازل ہوئی اور کون سی تری میں نازل ہوئی، کون سی دن میں اور کون سی رات میں نازل ہوئی۔ حضرت علی علیہ السلام اسلام کے پہلے مصنف ہیں اور آپ نے سب سے پہلے تصنیف کی ہے۔ آپ کی پہلی کتاب کا نام کتاب علی ہے۔ مولا علی علیہ السلام عالم اسلام کے سب سے بڑے عادل، عالم اور جنگجو بہادر تھے۔ 28 صفر 11 ہجری کو رسول خدا چل بسے اور ابھی 100 دن بھی نہ گزرے تھے کہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی جدائی کا غم ملا۔ حضرت علی امیر المومنین علیہ السلام نے بعد زہرا گوشہ نشینی اختیار کر لی اور مسلمانوں کو 25 سال بعد علی کا در یاد آیا۔ امیر المومنین 35 ہجری میں تخت خلافت پر ظاہری طور پر جلوہ افروز ہوئے اور 36 ہجری میں جمل، 37 ہجری میں صفین اور 38 ہجری میں نہروان لڑی۔ پے در پے جنگوں میں حکومت کو استحکام نصیب نہ ہو سکا۔ مولا علی علیہ السلام کی سوانح حیات پڑھنا گویا کوزے میں سمندر کو بند کرنے کے مترادف ہے۔ حضرت علی کے فضائل کچھ مسلمانوں سے برداشت نہ ہوئے اور آخر ابن ملجم نے 19 رمضان کو حضرت علی کے سر پر زہر میں بجھی ہوئی تلوار ماری اور آپ کی زبان پر ایک جملہ آیا کہ فزتو برب الکعبات۔ اسی ضربت تلوار کی وجہ سے 21 رمضان کو 40 ہجری
آپ نے ظاہری طور پر اس دنیا سے پردہ کر لیا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔